اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال مینا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام تصدیق بندہ عمل است با عمل مقبول بے عمل مردود صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمہ کریمہ محمدین علیہ الصلاۃ والسلام پر اور عبدوں کی تمام ضروریات پر۔ معزز فقراء الزام، بزرگان قوم مہدویہ، دانشوران ملت اور جہاں کہیں بھی اس فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین گرامی، آج کی یہ مجلس بے حد مختصر اور مفید کرتے ہوئے، اختصار کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم کچھ موتیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے خلیفہ حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، تصدیق بندہ عمل است، بندے کی تصدیق عمل سے ہے، اور اگر عمل نہیں تو تم نے تصدیق نہیں کی ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان اور تصدیق عمل سے ہے، محنت سے ہے۔ بغیر محنت کے ایمان نہیں ملتا، بغیر محنت کے خدا نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی اچھی نوکری چاہتے ہیں تو اس نوکری کے تعلق سے جو بھی علم ہے آپ کو اس علم کے حاصل کرنے میں محنت کرنی پڑے گی، تبھی آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ان میں کسان ہیں۔ زمین جوتنے میں، دانہ ڈالنے میں، فصل اگانے میں، فصل کاٹنے میں، پھر اس کو برابر طریقے سے جمع کرے لے جا کر بیچنے میں کتنی محنت نہیں لگتی۔ ایسے ہی اناج دستر پر کھانے کی صورت پر نہیں آتا، بڑی محنت اس کے پیچھے لگتی ہے۔ یہ جو جسم ہے، اس جسم کو بنانے کے لیے بھی خوب محنت کرنی پڑتی۔ اسی طریقے سے جب دنیا بنانا ہے تو اس میں محنت ہے، تو دین میں بھی محنت لگتی ہے۔ بغیر محنت کے ایمان، تصدیق اور دین حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تصدیق بندہ عمل است، تصدیق کرنا عمل سے ہے تو تصدیق ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو تصدیق نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کچھ نہ کچھ واقعہ بیان کرتے ہوئے، دین کی باتیں کرتے ہوئے اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ اپنے اپنے مصروفیت کے حساب سے کام کرنے کو جاتے، تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے، ایسے بیٹھ کر وقت گزار کر واقعات بولنے والوں کے لیے موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو کہانیوں کے ذریعے سے نہیں پا سکو گے، بلکہ ذکر اللہ سے پا سکو گے۔ یہ وقت ذکر کا ہے، تمہارے بیجا کاموں کا نہیں ہے، تمہارے یہ باتوں کا نہیں ہے۔ خدا باتوں سے مل جاتا تو پھر کیا ہے؟ محنت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی مثال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہوں کے شہنشاہ بن کر، نبیوں کے نبی بن کر، رسولوں کے رسول بن کر، ہر چیز کے نبی بن کر اس دنیا میں آئے، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، مگر اس کے باوجود اتنی منزل، اتنا عہدہ ہونے کے باوجود آپ نے محنت کی، راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اے مزمل، رات کے وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو۔ ساری رات نہیں تو آدھی رات صحیح یا رات کا حصہ صحیح، لیکن عبادت کرو۔ تہجد کی نماز مسلمانوں کے لیے اگر سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اللہ ان کو یہ محنت کرواتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ہی محنت نہیں کی، پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ نے بھوک اور پیاس سے بھی محنت کا ہم کو سبق دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالت جنگ کا معاملہ ہے، اور آپ کی دختر نیک اختر حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتی ہے، ابا جان مجھے فاقہ ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک نے ستائے رکھا ہے۔ اپنا دامن اٹھا کر بتلاتی ہیں کہ ابا جان پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن اٹھا کر بتلاتے ہیں تو حضور کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر۔ کتنی محنت نہیں کی ہے۔ ابھی پیش رو ہمارے اسماعیل میاں نے کہا، ہماری طرح بشر ہے کہتے ہیں، کیونکہ ہماری طرح ہم زندگی گزارے، بلکہ قرآن کہتا ہے لقد کان، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا، تاکہ کل یہ تم نہ کہہ سکو کہ رسول تو ہماری طرح تھے ہی نہیں، ہم ان کی طرح عمل کیسا کرتے، تمہارے میں سے ہی بھیجا تاکہ تم کو آسانی سے سکھا سکے، لیکن تم نے اس کا الگ مطلب نکالا اور ان کی توہین میں لگے کہ ہماری طرح کیسے ہے تمہاری طرح۔ بہرحال بہت ساری مثالیں انہوں نے دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، عبادت میں محنت کر رہے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں۔ جب نبی، یوں تو آپ آدم ابھی مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت سے نبی تھے، لیکن بظاہر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ نے دنیا کو بھی دنیاوی اعتبار سے کیسا کمانا چاہیے، تجارت کیے، محنت کیے، مشقتیں کی، لوگوں کے ظلم سہے، سب چیزیں سہی، مگر محنت کی۔ مہدی موعود علیہ السلام جو خلیفہ وقت بن کر آئے، جونپور سے نکلے تو پورے ہندوستان، ملک عرب، اور اس کے بعد واپس ہندوستان اور پھر افغانستان کا رخ جیسلمیر ہوتے ہوئے گئے۔ تو یہ آپ کا یہ جو سفر ہے، اس سفر کے اندر بھی آپ نے خوب محنت کی، فقراء نے بھی فاقے کیے، آپ نے بھی فاقے کیے، کبھی دھوپ میں چلتے، کبھی جنگلوں میں چلتے، کبھی صحراؤں میں چلتے، کبھی پانی پر گزارتے، کبھی صرف پتے کھا کر گزارتے کہ جسم سارے ہرے ہو گئے۔ یہ ساری محنت خود مہدی موعود علیہ السلام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، چراغ کی مثال دے کر، کہ چراغ پر ہاتھ رکھتے ہو تو ہاتھ رکھ نہیں پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو ذرا سوچو کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ والے وہ ہیں جو ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر جو ستم ہوتا تھا برداشت کر لیتے، کیونکہ وہاں برداشت نہیں کر سکتے، یہاں برداشت کر لینا چاہیے۔ حاضرین گرامی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے،
کیا کر رہے تھے؟ محنت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، خدا کو منا رہے تھے، خدا سے گفتگو کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور ایسے وقت میں آپ کے خیمے کو آگ لگ گئی، آپ کے خیمے کو آگ لگ گئی، خیمہ جلنے لگا، لیکن حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، دیگر دوسرے لوگ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آگ بجھانی شروع کی، یہاں تک کہ تقریباً خیمہ جل چکا تھا۔ اس کے بعد جب یہاں یہ آگ بجھا رہے تھے، ایسے میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو ختم کرتے ہیں، تو لوگ ان سے کہتے ہیں اے امام، کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ آگ لگ چکی ہے گھر کو؟ کیا آپ کو خوف نہیں، آگ سے ڈر نہیں؟ کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، میں دوزخ کی آگ بجھاتے ہوئے کھڑا ہوں۔ اگر نماز چھوڑ دو، نماز جو چھوڑ دے گا اس کے لیے سب سے پہلے قیامت میں جو سوال ہوگا عبادتوں میں وہ نماز کا ہی ہوگا۔ نماز ہی چھوڑ دے گا تو کیا وہ دوزخ کا حقدار نہیں ہو جائے گا؟ میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا، مجھے دنیا کی آگ کی پرواہ نہیں۔ خدا کا خوف، ولا تخشوا الناس واخشونی، خدا فرماتا ہے لوگوں سے ان چیزوں سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف، قیامت کی فکر۔ ولتنظر، غور کرو، آگاہ رہو کہ اگلے دن کے لیے، کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا تم نے تیاری کی۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دوسرے دن کے لیے، اگلے دن کے لیے کیا تیاری کی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ محنت کا وقت ہے۔ آج مختصر سی بارش ہوئی، ہم نمک کے بھی بنے ہوئے نہیں ہیں کہ گھل جائیں، بہہ جائیں۔ لوگ آگ کو دیکھ کر تیار ہو جاتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم پانی کو دیکھ کر رک رہے ہیں، تو ہم کو تو سبق لینے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ پانی جو کبھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، لیکن معلوم نہیں کمزوروں کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر لگ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پیر میں درد ہے، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں نکال لیں، کیونکہ اس محنت میں جو محنت لگتی ہے، اس عبادت میں جو ڈوب جاتے ہیں، اس کو دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہاں حضرت علی ڈوب گئے تھے، یا امام زین العابدین ڈوب گئے تھے، ایسے ہی ہر مہدوی ڈوب جایا کرتا تھا جب خدا کی عبادت کرتا تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں، اور ہم محنت کش لوگ ہیں، تھوڑے سے آرام کو ختم کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں کتنا لوگوں نے محنت نہیں کی۔ جہاز میں سفر کیا جا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، طوفان آ گیا ہے، قریب ہے کہ کشتی ڈوب جائے، پریشان حال، خوف ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے پھر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کا اطمینان ہے، ان کا خوف چلا گیا۔ وہی مہدی موعود علیہ السلام نے ایسے ہی خدا کے خوف کے علاوہ ہر خوف سے آپ کو نکالنے کی ہی تعلیم دی ہے۔ نہ تلوار سے ڈرو، نہ آگ سے ڈرو، نہ پانی سے ڈرو، نہ کوئی ظالم سے ڈرو، ڈرنا ہے تو بس خدا سے ڈرو اور محنت کیے جاؤ۔ اسی محنت کا نام عبادت ہے، اسی محنت کا نام ایمان ہے، اسی محنت کا نام تصدیق ہے، اور تصدیق بندہ عمل ہے، عمل سے ہی تصدیق ہے۔ اور اگر ایسا عمل نہیں ہے، ایسی محنت نہیں ہے، تو پھر ہمارا جینا مرنا سب مردود ہے۔ باعمل مقبول، بے عمل مردود۔ موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر باعمل ہے، عمل والا ہے تو ہی مقبول ہے، اور اگر بے عمل ہے تو پھر مردود ہے۔
اوپر کے انبیاء نے بھی خوب محنت کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کر کجاوا بناتے تھے. ذرا جس کو کہتے ہیں کجاوا بناتے تھے. کیا محنت نہیں کرتے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتے. نہیں، وہ ہاتھوں کی طاقت نہیں تھی، وہ ذکر خدا کی لگن کی، خدا کے کلام کی، خدا کے عشق کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے لوہا بھی ان کے ہاتھوں میں پگھل جاتا. وہ خدا کا عشق تھا تو خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ دیا تھا. وہ محنت کوئی جسمانی محنت کر کے آئی ہوئی محنت سے طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت، یہ روحانی محنت. اللہ کی عبادت اگر عمل کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ پائے، اللہ تعالیٰ تم کو حاصل ہو جائے گا. ایمان اسی سے ہوتا ہے، ایمان اسی سے ہوتا ہے. دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ. یہاں عمل نہیں کرو گے تو وہاں بالکل خالی ہاتھ کھڑے رہ جاؤ. خبر میں بھی پریشانی ہوگی، قیامت میں بھی پریشانی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم محنت کش لوگوں کو دین کی بھی محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو جو سو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں میں ہم کو باعمل کامیاب کرے اور باعمل لوگوں کے سائے میں ہم کو رکھے، باعمل لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.